السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من حمزہ ونفثہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کی طرف جو اتارا گیا ہے اور ان کی جانب جو نازل ہوا اس پر بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر بیچتے بھی نہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 199 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے اس گروہ کا ذکر کیا جنہیں دو نبیوں پر ایمان لانے کی سعادت حاصل ہوئی، جیسے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے توریت پڑھتے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، انجیل پڑھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور اس شریعت پر قائم تھے، باقی تھے۔ اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، تو انہیں دو نبیوں پر ایمان لانے کی سعادت میسر ہوئی۔ انہیں کہا جاتا ہے اہل کتاب صحابہ، اردو میں، عربی میں رسالے بھی ہیں کہ یہ خوش نصیب جو دو نبیوں پر ایمان لانے کی انہیں سعادت اور شرف حاصل ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی سابقہ کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وہ اپنی توریت انجیل کا سودا نہیں کرتے، وہ ان میں سے نہیں تھے جو دین کو بیچتے تھے، آیتوں کو بدلتے تھے، وہ خالص رب کی بندگی کرتے تھے۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ تعالی بہترین اور جلد حساب لینے والا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہودیوں میں 10 لوگ ایسے تھے جو یہود تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام لائے، پرانے مذہب کو چھوڑ کے نئے مذہب پہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد تھی، وہ بھی اسلام لے کر کے آئے، تو ان کا ذکر ہے اس آیت کے اندر۔ یہود میں جو لوگ اسلام لائے اور پہلے اپنے مذہب پر قائم تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اپنے دین یہود پر قائم تھے، ان میں جیسے عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بڑے عالم تھے، نبوت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہودیوں کے مسائل بتاتے تھے۔ جب وہ اسلام لائے تو یہودیوں سے آپ نے کہا کہ اگر تمہارے اندر عبداللہ ابن سلام کی کیا حیثیت ہو، تو کہا کہ بہت بڑے آدمی ہیں، اللہ والے ہیں، ہم ان کی باتوں کو مانیں گے، مانتے ہیں۔ تو آپ نے کہا اگر وہ اسلام لائیں، کہا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ہمارے رہنما ہیں۔ اس طرح کی کچھ گفتگو تھی۔ عبداللہ ابن سلام باہر نکلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی، تو اسی وقت سے یہودیوں نے کہا کہ ہمارے برے آدمی ہیں۔ پوری تفصیل آپ تاریخ سیرت میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہودیوں کے رہنما رہبر تھے اور سچے پکے مسلمان ہوئے، صحابیت کے شرف سے نوازے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے۔ نصارہ میں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، ان میں بطور ذکر نجاشی کا ذکر، حبشہ کا بادشاہ اسامہ نجاشی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو وہ پہلے نبیوں پر ہی ایمان رکھتے تھے، نبی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد یہ گنجائش ہی ختم ہو گئی کہ اب کوئی پرانے دھرم پر باقی رہ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری بعثت کے بعد، مجھے نبی بنائے جانے کے بعد اللہ نے جب بھیج دیا، تو اب پوری دنیا میں کہیں بھی یہودی ہو، نصرانی ہو، اب اسے میری پیروی کرنی ہے۔ اب وہ آزادی ختم کہ وہ پرانے نبی پر ایمان لائے اور جنت پا جائے، نہیں۔ اس لیے جو سوجھ بوجھ سمجھدار لوگ تھے، جن کو اللہ نے توفیق دی، نوازا، وہ پرانے مذہب کے پابند تھے، عیسائیت کے، یہودیت کے، لیکن اسلام آیا، مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ان کی خوبی اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ،
وما انزل الیہم خاشعین للہ، ان پر بھی ایمان رکھتے تھے، اب آپ کے بعد آپ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے آگے جھکنے والے اور دین کا وہ سودا کرنے والے نہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو وہ لوگ جو آپ کی رسالت پر ایمان لائے تو کہا کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں بہترین بدلہ ہے۔ جو شخص توریت یا انجیل کو مانتا ہے وہ قرآن کو ضروری نہیں کہ مانے، لیکن جو قرآن کو مانتا ہے اس کے لیے توریت اور انجیل کو اللہ کی کتاب ماننا ضروری ہے۔ کتاب میں کیا ہے پڑھنا عمل کرنا اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ان کے کتاب الہی ہونے کا ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اب کوئی کہے میرے لیے توریت کافی ہے، میرے لیے انجیل کافی ہے، بائبل کافی ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں ہی آخری نبی کی بشارت دے دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جو اللہ کی طرف سے تم لوگوں کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا، توریت کی تصدیق کرتا ہوں کہ مجھ سے پہلے میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اب میں آنے والے اپنے بھائی اور آخری نبی کی بشارت دیتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خود آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تشریف لائے دنیا میں تو پھر یہودیوں نے جھٹلانا شروع کر دیا، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے تھے جو آپ پر ایمان لائے، تو اس آیت میں انہی کے ایمان کا اور ان کی یہ خوبی ایمان کے ساتھ ایمانداری کا بھی ذکر ہے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑے سے فائدے کے لیے اس کو بیچتے اور خریدتے نہیں، سودے بازی نہیں کرتے، اور پھر ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ اس آیت سے جو چند فوائد و مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ، اہل کتاب کے وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ذکر خیر، ان کی تعریف اور ان کی خوبی کو اللہ نے بیان کیا۔ دوسرا مسئلہ، اللہ کا نظام عدل، جہاں کافروں کے لیے عذاب ہے، یہود کے لیے، نصارہ کے لیے، وہیں یہود و نصارہ میں سے جو ایمان لائے نبی پر اور ایمان کی حالت میں زندگی گزارے، ان کا ذکر خیر، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنْ، ان کے ایمان کا ذکر خیر کیا گیا۔ تیسرا مسئلہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے انبیاء پر ایمان لائے، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا خوف رکھا جائے، اللہ کے آگے جھکا جائے۔ اب منمانی زندگی ختم ہو جائے گی، خاشعین للہ، اور یہ ایمان خود اللہ کی تعظیم کے طور پر بندہ قبول کرتا ہے، اپنی قربانی کی اب میری کوئی حیثیت نہیں ہے، تکبر گھمنڈ نہیں، میں رب کے آگے جھکتا ہوں، نبی کی پیروی کرتا ہوں، راستہ نبی کا، عبادت اللہ کی۔ چوتھا مسئلہ، اہل کتاب کے لوگ جو ایمان لائے ان کے ایمان کی گواہی دینے کا ساتھ ان کے خشوع خضوع کا بھی اللہ نے ذکر کیا کہ خاشعین للہ، یہ ان کی خوبی اور ان کی اچھائی کو اللہ نے بیان کیا کہ اپنے ایمان میں کتنے جو ہے مخلص تھے کہ سودا نہیں کرنا چاہ رہے تھے، دنیا کی خواہش، عہدہ، منصب، کرسی کے لیے وہ ایمان نہیں لائے تھے، یہودیت یا نصرانیت چھوڑ کو۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی سلطنت اور حکمرانی کی فکر کیے بغیر نبی پر ایمان لایا، تو اللہ نے یہود و نصارہ کے جو بڑے لوگ، عبداللہ ابن سلام بہت بڑے عالم اور ان کے قائد تھے، علامہ تھے اس زمانے میں یہود کے، یہ لوگ نبی پر ایمان لائے تو ان کی نیتوں کو اللہ دیکھ کر کہتا خاشعین للہ، یہ تو اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، ان کے خلوص کا ذکر کیا۔ پانچواں مسئلہ، خلوص کا بدلہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ جب اللہ کے پر ایمان لائے اخلاص کے ساتھ، ڈر اور خوف ہے اللہ کا، بدلہ کیا ہے؟ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے ایمان کا، تقوی کا، اخلاص کا بدلہ ہے۔ چھٹا مسئلہ، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ جلد حساب کیسے ہوگا؟ بعض صحابہ کے بارے میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ دنیا جب سے بنی ہے جب تک رہے گی
करोड़ों अरबों खरबों लोग रहेंगे, फौरन फटाफट जल्दी से हिसाब कैसा होगा? हिसाब लेने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, चंद लम्हों में कैसे हिसाब हो जाएगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, तुम सूरज को देख रहे हो? कहा हाँ। चांद देख रहे हो? कहा हाँ। चांद या सूरज को जहां है वहीं से, दुनिया में कहीं से भी किसी को देखने में दुश्वारी होती है? कहा नहीं। चांद सूरज अल्लाह की एक मखलूक है जो दुनिया में जहां है इसे देखता है आसानी से। दिन को सूरज देखता है, रात को चांद देखता है। तो अल्लाह की एक मखलूक जो पूरी दुनिया देख ले रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज पर कादिर है। मखलूक का हिसाब लेना बहुत आसान है उसके लिए। अल्लाह की कुदरत बहुत बुलंद है, जितना तुम सोचते हो, तसव्वुर करते हो, उससे बहुत ज्यादा उसकी कुदरत बुलंद है। हिसाब फरमाए कि इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। यानी हिसाब में मैदान महशर में ऐसा नहीं है कि आदमी सदियां लगा देगा, बहुत जल्द हिसाब होगा। चांद अल्लाह की मखलूक है, सूरज अल्लाह की मखलूक है। आदमी मखलूक को देखता है और कितना उससे फायदा उठाता है। तो अल्लाह की मखलूक का जब ये मामला है, तो जब अल्लाह हिसाब लेना चाहेगा तो जैसे चाहेगा, जितनी जल्दी चाहेगा ले लेगा। सातवां मसला, हिसाब किताब का सबूत, कि बगैर हिसाब किताब के कोई जन्नत और जहन्नम का फैसला नहीं हो पाएगा किसी का। फरमाया कि इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। अब वो कुछ खुश नसीब हैं जो बेला हिसाब और अजाब जन्नत में जाएंगे। उकाशा इब्न महसन अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु वाली हदीस वो अपनी जगह है, लेकिन हिसाब किताब का यहाँ जिक्र है। हुकूक दो तरह के हैं, एक अल्लाह की इबादत और इताअत में कमी, अल्लाह गफूरुर रहीम है, तौबा और इस्तिग़फ़ार और अमाल सालिहा से माफ कर देगा। दूसरा है कोई किसी पर जुल्म किया, सताया, किसी का हक ले लिया, तो अब ये जिसके साथ आपने जिसको सताया, जिसका हक लिया, इज्जत व आबरू बर्बाद की, उससे आपको माफी तलाफी करनी होगी। यही मामला कर्ज का है, जिसका कर्ज है अदा कीजिए या वरसा अदा करें या उससे जो है माफी तलाफी कीजिए। लेकिन अल्लाह बहुत तेज और जल्द हिसाब लेने वाला है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उस दिन के हिसाब की सख्ती से बचाए और अपने इनाम और अपने एजाज और इकराम से नवाजे। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन किराम, आपकी नवाजिश का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह अनक़रीब सूरह आल इमरान की आखिरी आयत नंबर 200 के साथ हाजिरी होगी। उसके बाद सूरह मुकम्मल हो जाएगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई+ टीवी पर अल्हम्दुलिल्लाह 140 से ज़्यादा उलमा इकराम के प्रोग्राम्स, 16,000 से ज़्यादा दीनी वीडियोस, हर हफ्ते 35 से ज़्यादा इल्मी और दावती लाइव स्ट्रीम्स, उर्दू, इंग्लिश और बांग्ला जुबानों में काम। आई+ टीवी मोबाइल ऐप, स्मार्ट टीवी ऐप और आई+ रेडियो पर 24 घंटे लाइव प्रोग्राम्स, 40 से ज्यादा सोशल मीडिया ऐप्स पर डेली वीडियो अपलोड, 13 यूट्यूब चैनल्स, अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बेकार इल्म वाले उलमा, इस्लाम की सही तालीमात लोगों तक पहुंचाना और दीन की दिफा। इस काम को आपको जरूर सपोर्ट करना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर। वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सपोर्ट आई+ टीवी। डोनेशन देने के लिए 9588888826 पर कॉल करें। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।